عشرہ ذوالحجہ میں بھی تکبیرات کو کہنا ہے اور پورے 10 دنوں تک، اور باقی کے 3 دن۔ تو آئیے وہ تکبیرات میں سب سے پہلے ہم خوب تکبیریں کہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ سے فرماتے رہے کہتے ہیں ان 10 دنوں میں، مطلب ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک اعمال اللہ کے یہاں زیادہ درجے والے ہو، لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی وحدانیت بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ کی حمد بیان کرو۔ ان 10 دنوں سے زیادہ عمل اللہ کو کوئی پسند نہیں، لہٰذا اللہ کی وحدانیت، ایک ہونا بیان کرو، اس کی توحید بیان کرو، اور اس کے تعلق سے آپ آگے فرما رہے ہیں اس کی جو ہے بڑائی، اس کی تکبیر بیان کرو اور اس کی حمد بیان کرو۔ ٹھیک ہے، اب آئیے اللہ کی وحدانیت بیان کرنے سے کیا مراد؟ لا الہ الا اللہ یہ کہنا، یہ وحدانیت بیان ہے نا۔ اسی طرح اللہ کی جو تکبیر بیان کرنے سے کیا مراد؟ اللہ اکبر کہنا، اور دیگر تکبیرات جو اللہ کی بڑائی بیان کرتی وہ کہنا۔ اسی طرح جو اللہ کی حمد بیان کرنے سے کیا مراد؟ اس کی تعریف بیان کرنا، اس کی پاکی اور اس کی تعریف بیان کرنا، یہ اس سے مراد ہے۔ اور پہلے ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک جو تکبیرات کہتے ہیں ان تکبیرات کو مطلق کہا جاتا ہے، یاد رکھیے۔ تو پہلے ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک جو تکبیرات انسان بیان کرتا ہے اسے تکبیر مطلق کہتے ہیں، مطلب وہ تکبیریں جو مطلق ہیں۔ اور 10 ذوالحجہ سے لے کر 13 جو تکبیر بیان کرتی ہے اس کو کہتے ہیں تکبیر مقید، وہ قید ہوتی ہے، کسی عمل کے ماتحت چلتی ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ تکبیرات ہے۔ اب کیا تکبیرات بیان کریں؟ تو آئیے کچھ چند تکبیرات جو ثابت ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ پہلی روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ آپ جو تکبیر بیان کر رہے ہیں بڑائی وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ سب سے کامن ہے جو ہم لوگ عموماً کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 بار ہے۔ لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوا اللہ، اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، واللہ اکبر اور اللہ بڑا ہے، وللہ الحمد اور ساری تعریف اللہ کے لیے۔ تکبیر اور اللہ کی حمد دونوں ایک ساتھ آ گئی، یہ سب سے مشہور اور معروف ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا جو پڑھ سکتے ہیں جو ثابت ہے وہ یہ ہے الفاظ اللہ اکبر کبیرہ، ٹھیک، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، یہ آپ دوسرا کر سکتے ہیں۔ تیسرا آپ جو کر سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر اللہ بڑا اور اللہ سب سے بڑا ہے، یہ بھی ثابت اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ثابت ہے فتح الباری میں جو روایت آتی ہے اس میں یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر، یہ الفاظ بھی جو ہے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو الفاظ ثابت ہے وہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تمام تسبیحات آپ کثرت سے ان ایام میں پہلے سے لے کر 13 تک کثرت سے بیان کر سکتے ہیں۔ صحابہ کا ان ایام میں کیا معمول تھا، جو میں نے رکھا تھا نا کہ تکبیرات آپ نہیں پڑھتے، وجوہات شرم آتی فلاں، صحابہ کا کیا معمول تھا؟ آئیے امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابی جو ہے ان 10 دنوں کے اندر بازار کی طرف جاتے اور بازار میں جاتے اور اتنے زور سے تکبیر کہتے ہیں کہ لوگ بھی ان کی تکبیرات کو سن کر وہ بھی تکبیر کہتے ہیں۔ اب اگر ہمارے دور میں کوئی تکبیر بولتا گیا تو وہ ایک تو پاگل ڈکلیئر ہو جائیں گا، ایکسٹرا آرڈنری، حد سے زیادہ کہیں کو دکھاوا کر رہے بھیا تم، یہ کرنا والی چیز ہے۔ اگر یہ دکھاوا ہوتی تو صحابی کبھی نہیں کرتے تھے، یہ کرنے والے اعمال، تو یا تو وہ ہو جائیں گا یا تو پھر اللہ کا ولی ڈکلیئر ہو کے عام لوگوں سے بڑا ہو جائیں گا، اللہ کا ولی بھائی ہم نہیں کر سکتے، نیکسٹ آگے یہ ہو جائے گا معاملہ۔ صحابہ نکلتے تھے اور اتنی زور سے بولتے تھے کہ سننے والے غفلت میں ہیں، بازار میں لوگ مارکیٹ میں بھول گئے، ارے یاد آ گیا ذوالحجہ چالو ہے اور اس کے اپنی بولو تکبیرات بیان، تو اتنی زور سے بیان کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تکبیرات سن کر تکبیر بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا کہ مینا میں اپنے خیمے میں، مطلب حج کے لیے جاتے، مینا میں اپنے خیمے میں اتنی زور سے تکبیر بولتے کہ آواز مسجد میں چلی جاتی تو مسجد والے تکبیر بولتے، مسجد والے تکبیر بولتے تو آواز بازار میں چلی جاتی تو بازار والے تکبیر بولتے، اور چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ مینا تکبیرات سے گونج اٹھتا تھا، بخاری کی روایت، مطلب وہ یہاں بولتے تو مسجد والے سن لیتے، مسجد والے بولتے تو بازار والے سن لیتے، بازار والے بولتے تو اتنی زور سے آواز ہوتی کہ پورا مینا آواز سے گونجتا تھا، لوگ تکبیرات لوگ بیان کرے، جیسے حج میں ہوتا ہے نا، تو یہ حج میں تو کرنا ہی ہے، بازار میں بھی کرتے تھے، مطلب یہ حج کو نہیں کہتے شروعات میں، بازار میں بھی کرتے چلتے پھرتے۔ تو ہمیں خوب تکبیرات اس مہینے میں بالخصوص 1 سے لے کر 10 اور 10 سے لے کر 13 تک بیان کرنا ہے۔ تو اسے پتہ چلا کہ ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میں تکبیرات باواز بلند زور سے بیان کرنا ہے، اور عورتیں چونکہ وہ زور سے نہیں کر سکتی تو وہ
پست آواز میں، ہلکی آواز میں اپنے گھروں میں کریں گی۔ ہاں اگر گھر میں غیر محرم کے سننے کے ڈر نہ ہو تو عورتیں بھی بلند آواز میں تکبیرات پڑھیں۔ سمجھ لیجیے گھر میں صرف محرم ہے، بھائی ہے، والد ہے، بچے ہے، سگے بھانجے بھتیجے، محرمات، تو عورت تیز بول سکتی ہے، لیکن ڈر ہو کہ غیر محرم سنیں گے تو پھر پست آواز میں بولیں گے، لیکن عورت بھی بولیں گی۔ اور میں تو کہتا ہوں عورت ہی پہلے بولے تو پھر بچے بھی بولیں گے، بچے تو ماں سے ہی سیکھیں گے نا، بہرحال تو عورت بھی بول سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یا تو لفظ عمل کا آیا یا تو پھر نیک عمل بتا دیے گئے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے نیک عمل کیا، تو یہاں نیک عمل کا لفظ آ گیا۔ اور کئی جگہ نیک عمل کا جہاں لفظ نہیں آیا، نیکیاں گنوا دی گئی، نیکیاں گنی، نماز قائم کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، ہے نا، یتیموں کو مسکینوں کی حفاظت کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کچھ نہ کچھ آ گیا۔ تو یا تو ایمان کا تذکرہ آتے ہی عمل صالح کا تذکرہ، یا ایمان کا تذکرہ کی فوراً بعد عمل صالح میں سے کوئی ایک عمل۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح ایک بہت وسیع معنی ہے، نیک اعمال، بس ایک موٹے الفاظ جس کو کہیں گے، ایک رفلی میں اگر کہو تو یہ ہے، ہر وہ کام جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، پسند کرتا ہے، وہ کام عمل صالح ہے۔ نماز پڑھنے سے ہوتا ہے تو عمل صالح، روزہ دینے سے ہوتا ہے عمل صالح، زکوٰۃ دینے سے ہوتا ہے عمل صالح، حج کرنے سے ہوتا ہے عمل صالح، عمرہ کرنے سے ہوتا ہے عمل صالح، صدقات دینے سے ہوتا ہے عمل صالح، اچھائی کا حکم دینے سے خوش ہوتا ہے عمل صالح، برائی سے روکنے سے خوش ہوتا ہے عمل صالح، چوری کو منع کرتا ہے، چوری نہ کرنا عمل صالح، اچھائی کا حکم، مطلب جو بھی کام جس سے رب راضی ہوتا ہے وہ عمل صالح ہے، اور وہ کام جس سے رب ناراض ہوتا ہے، اس کو پسند نہیں ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ عمل سیئہ، وہ گناہ کا عمل ہے، وہ خراب عمل ہے، وہ برا عمل ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو عمل صالح ہر وہ عمل جس سے رب راضی ہوتا ہے، تو ایمان کے ساتھ وہ اعمال ضروری ہے جن سے رب راضی ہوتا ہے، اس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ تو ہمیں ان دونوں کو لازم جاننا ہے۔ اب آئیے ہماری مثال ایسی ہو گئی، یا ایک انسان جو اس چیز کی تو سمجھے، اہمیت تو مانے، لیکن عمل نہ کرے، اس کا کیا حال ہے؟ جیسا مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرا اس پر یقین اور ایمان ہے، یقین اور ایمان ہے کہ روٹی کھانے سے بھوک مٹ جاتی ہے، یقین، اور سب کا ہے، کھانا کھانے سے بھوک مٹ جاتی ہے، روٹی کا عام زبان میں کہہ رہا ہوں، سب کو پتہ ہے۔ اب بس یہ یقین اور ایمان کے ساتھ ہی زندگی گزار رہا ہوں۔ دانا کون بوئیں گا جس کے بنیاد پر وہ اناج نکلے جس سے روٹی بننے والی ہے؟ نہیں، اس کی ضرورت کیا؟ مجھے یقین ہے نا کہ روٹی کھانے سے پیٹ بھوک مٹ جاتی ہے کھانا کھانے سے، تو وہ اناج کون لگائیں گا؟ اچھا، اناج لگانے کے بعد اس کو صاف کرنا پڑتا ہے، صاف کرنے کے بعد اسے پسانا پڑتا ہے، پسانے کے بعد اسے بنانا پڑتا ہے، بنانے کے بعد اس کو اچھی بنیاد پر سیکنا پڑتا ہے، زیادہ ہو جائے تو جل جائے، کم ہو جائے تو کھائے نہ جائے، پیٹ دکھے۔ تب اس کے بعد وہ جو آپ کا ایمان اور یقین ہے کہ کھانا کھانے سے بھوک مٹتی ہے، روٹی کھانے سے بھوک مٹتی ہے، تب وہ ایمان اور یقین صحیح ہوں گا کہ جہاں اس نے اس چیز کو دل سے مانا کہ روٹی کھانے سے بھوک مٹتی ہے، اس نے پورے پروسیسز کی، روٹی لگانے سے، اناج لگانے سے، اناج کاٹنے سے، اناج کو صاف کرنے سے، اناج کو پیسنے سے، اناج کو سیکنے کے بعد کھایا، ہے نا۔ تو آپ کہیں گے نہیں، میرے کو معلوم ہے کہ روٹی کھانے سے بھوک مٹ جاتی ہے اور یہ کافی ہے میرے لیے، اور آپ بیٹھے ہیں، روٹی کھانے سے بھوک مٹ جاتی ہے، چلیں گا؟ ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں اس ملک کے قانون ہم پر لاگو ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس ملک میں رہتا ہوں اور اس کے قانون پر عمل کرنا مجھے پتا ہے کہ ضروری ہے، لیکن عمل نہ کروں، تو میں کیا کہلاتا ہوں؟ ملک کا باغی، ہے نہیں؟ میں اگر یہ کہوں کہ یہ ملک ہے، اس کے قوانین ہیں، ٹریفک سگنل نہیں توڑنا چاہیے اور فلاں نہیں کرنا چاہیے، فلاں نہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر سگنل آئے تو چلے، پولیس والوں کو روکو، تم کو کیا نہیں، میرے کو ایمان یقین ہے کہ ٹریفک سگنل میں رکنا چاہیے، پھر رکے کیوں نہیں؟ وہ رہ گیا تھوڑا سا عمل کا موقع، سمجھ رہے آپ؟ ایمان تو ہے کہ یہاں رکنا ہے، لیکن عمل نہیں کر رہا ہے تو کیا فائدہ؟ اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے، عمل صالح اس کے ساتھ جوڑنا ہوگا۔ عمل صالح ہر وہ عمل ہے جس سے ہمیں ثواب ملتا ہے، اور ہر وہ عمل ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ کام انسان کرے، اس کا حکم دیتا ہے۔ ایسے سارے عمل صالح، اس کی فہرست بنانا ناممکن ہے، فہرست نہیں بن سکتی نا، اتنے زیادہ عمل صالح جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو اس چیز کو ہم کو وہ کرنا ہوگا، جیسا ہم ایمان رکھتے ہیں چیزوں پر تو اس کے لیے کوشش کرنا ہوگا۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سواری مجھے میری منزل تک لے جائیں گی، تو اس سواری کہاں سے نکلتی ہے، اس کا ٹکٹ کتنے کا ہے، اس کا ٹکٹ کہاں ملتا ہے، اس کے ریزرویشن کا طریقہ کیا ہے، اس میں چڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس میں بیٹھنے کا طریقہ، سب پتہ ہوگا تو وہ سیٹ مجھے ملیں گی۔ ورنہ لکھا ہوا ہے ڈبہ نمبر S1 اور جا کے چڑھے ڈبہ نمبر S11، اس پہ بھی تو 1 لکھا ہوا ہے نا، S1 کے زیادہ ایک ہے، اس میں کیا ہوا؟ تو کیا آپ وہ سواری جو آپ نے ریزرویشن بھی کرائی فائدہ دیں گی آپ کو؟ نہیں۔ تو اسی طرح ایمان کے ساتھ اگر عمل صالح نیک اعمال نہ ہو تو یہ ایمان بھی، اس لیے میں نے کہا، ناقص ہو جائیں گا، فائدہ نہیں دیں گا۔
ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو نکال لیا جائے گا جہنم سے. تو کیا ہم اسی حدیث سے انتظار کریں گے کہ جہنم میں جا کے پڑے رہے پتہ نہیں کتنے زمانے تک اور پھر ذرہ برابر ایمان بچائے ہم کو آ کر؟ کیا آپ اگر یہ بولے ذرہ برابر ایمان ہے نا حدیث میں نکال لیں گا، مطلب ایمان مکمل ہو اعمال نہ بھی ہو تو انسان نکلا جائے گا، لیکن میرا سوال ہے پتہ نہیں کتنے ہزار سال جہنم میں جل رہا ہے نا پہلے وہ، تو کیا ہم جلنا پسند کر رہے ہیں اس کا مطلب؟ اور اگر اس بنیاد پر عمل صالح ہم نہیں کر رہے کہ اللہ نے وعدہ کیا لہٰذا ذرہ برابر بھی میرا ایمان ہوگا تو مجھے ڈالنا ہی پڑے گا، میں کوئی نیک عمل نہیں کروں گا، یہ تو تکبر کی بنیاد پہ اب اعمال چھوڑ رہے، اس پہ تو اللہ ڈبل سزا دیں گا آپ کو. کیا یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ ایمان کے اندر عمل صالح اس میں موجود تھے اور تکبر کی بنیاد پہ کہ اللہ ڈالیں گا ہم کو انشاءاللہ، کیسے نہیں ڈالیں گا، حدیث میں آ گیا فلاں؟ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. تو کیا ہم پہلے جہنم بھگتنا چاہتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا ایمان ہمیں بچائیں؟ نہیں میرے بھائی، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم جہنم میں جائیں نا. اور اگر اس تکبر کی بنیاد پہ کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تو جائیں گے اس لیے ہم نیک عمل کریں گے ہی نہیں کبھی، اس لیے کہ ایمان کافی ہے، یہ تو خطرناک مرض اور بیماری میں کہوں گا ہے کہ انسان کو، جو بھی انسان ہے اس بیماری کا علاج کرائے سب سے پہلے. اس لیے کہ تو ایسا ہے اگر قانون بنایا جا رہا ہے سگنل مت توڑو اور آپ توڑ کے کہہ رہے دے دوں گا نا فائن اس لیے توڑ رہا ہوں، تو اس کا مطلب آپ قانون کے بڑے باغی ہے. وہ عام انسان تو باغی ہوگا، فائن تو اس کو ڈبل ملنا ہے، اس کو سزا بھی ملنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تکبر کی بنیاد پہ سگنل توڑ رہا ہے، جس چیز کو سزا بتائی گئی اس چیز کو مذاق میں لے رہا ہے. تو بہرحال اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لہٰذا ہمیں دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. جہاں ایمان ہے وہیں نیک اعمال کی بھرمار ہمیں رکھنی ہوں گی. صحابہ کی زندگی اس کی بہترین جیتی جاگتی مثال ہے. صحابہ نے اپنے آپ کو ایمان لانا کافی نہیں سمجھا. اگر وہ ایمان لانا کافی سمجھتے تھے تو بلال رضی اللہ عنہ کو جو ہے اپنے ایمان کا اعلان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ایمان تو تھا نا، ضرورت ہی نہیں تھی. اور اسی طرح دیگر صحابہ کو جن کو بہت ظلم اور تکلیف سہنا پڑی، جیسا کہ جو ہے یاسر رضی اللہ عنہ، ان کی اہلیہ سمیہ رضی اللہ عنہ جو شہید کیے گئے نا، یا عمار رضی اللہ عنہ کے جو والدین تھے شہید کیے گئے، غلام خاندان تھا. تو ان لوگوں کو یہ چیز معلوم تھی ایمان اگر کافی ہو جاتا تو اپنے ایمان کا اعلان ہی نہیں کرتے، کلمہ شہادت کی گواہی نہ دیتے، اور جب لوگ گواہی پوچھتے بول دیتے نہیں ہم تو ایمان والے نہیں. تو جہاں انہوں نے ایمان لایا انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان بھی کیا لوگوں میں، جس کے بنیاد پر مختلف سزاؤں کے مستحق بنے دنیا میں، اور جو ہے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں دے دی. لیکن یہ عمل صالح تھا، وہ جانتے تھے اللہ کی راہ میں مرنا یہ عمل صالح ہے، یہ نیکی اللہ کو پسند نہ جائے اللہ مغفرت کر دیں گے. سمجھ رہے آپ؟ صحابہ نے اسی طرح سمجھ. تو ہمیں اگر ہم عقیدہ اسلام پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو عقیدہ اسلام وہ ہے جو صحابہ نے عمل کیا. صحابہ نے کیسے عمل کیا؟ صحابہ نے یہ کیا کہ ایمان لانے کے بعد کسی نیکی کو کبھی نہیں چھوڑا، اور ہر نیکی کو لپک لپک کر بھاگ کر پکڑ لیا جا کے اس کو چمٹ گئے اور اس کو کبھی نہیں چھوڑا پوری زندگی. اپنے اعلان کے معاملے میں اسلام کی، اپنے عمل کے معاملے میں اسلام نے جو حکم دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کے، اس پہ چلنے کے معاملے میں نبی نے جو حکم دیا اس کو بجا لانے کے لیے، اپنی زندگیاں قربان کرنے کے معاملے میں، نبی کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں دینے کے معاملے میں، دین اسلام تمام چیزیں، کوئی بھی عمل انہوں نے معمولی نہیں سمجھا، ہر چیز کر گزرے، حتیٰ کہ ایک کھجور ہے تو اس میں سے آدھا دینا بھی انہوں نے سمجھا یہ بھی نہیں کیا، اور اس کو انہوں نے اللہ کے لیے کیا. بڑی چیزیں تو کی، چھوٹی بھی کی. تو ہمیں بھی اگر ہم بھی ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کیا کرنا ہوگا؟ ایمان کا دعویٰ جب کر رہے ہیں ہم تو نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا، ورنہ یہ ایمان کافی نہیں ہونے والا، یاد رکھیے. ٹھیک؟ تو قرآن نے بار بار جب ایمان کا تذکرہ کیا، نیک اعمال کا تذکرہ کیا، میں نے سورہ عصر آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ساری کی ساری انسانیت گھاٹے میں ہے، خسارے میں، لاس میں، الٹیمیٹ جہنم میں جانے والی ہے، سوا ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. پھر آگے نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. نیک عمل ایمان کے ساتھ جڑا ہی ملے گا آپ کو، کہیں نہ کہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ ایمان کا تذکرہ کرے اور نیک عمل کا تذکرہ نہ کرے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، شرط بتا دی، کنڈیشن بتا دیے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو یہ لوگ کامیاب ہونے. اور اس کے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ دونوں نیکیاں ہی ہیں، اس لیے میں الگ سے نہیں رکھ رہا ہوں. یا تو نیکی کا تذکرہ، یا تو نیکی کیا ہے اس کا تذکرہ، یا نیکی کے تذکرے کے ساتھ جو ہے کیا نیکیاں کرنا ہے وہ بھی تذکرہ ہے قرآن. مطلب ایمان کے بعد نیک عمل کرے، نیک عمل میں کیا کرے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سمجھ رہا بات؟ تو بار بار یہ بات یا یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہے کہ نیک اعمال کی کیا اہمیت ہے. اللہ رب العزت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر جو ہے 25 میں فرماتا ہے اور کہتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، تو اے نبی بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے. کس کو؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اپنے ایمان کے بنیاد پر نیک اعمال کیے. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي، ان کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہے، تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی. اللہ نے فرمایا
تو ایسی جنتیں، ایسے باغات ہیں نیک لوگوں کے لیے جس کے نیچے نہریں بہتی ہو. اور ایک نہر بہتے ہوئے باغ کی اہمیت کیا ہے؟ ایک کسان سے پوچھیے، ایک کاشتکار سے پوچھیے، ایک انسان جو ایگریکلچر کرتا پوچھیے. ایسا کھیت جس کے اندر کنواں نہ ہو، نہر ہی بہ رہی ہو. نہر اس پانی کو کہتے ہیں جو اندر سے نکل کر جاتا ہے. ندی نہیں، ندی رک سکتی ہے، نہر بہتی رہتی ہے. جھیرا جس کو بولتے ہیں، جس میں سے پانی نکلتا ہے. کیا کھیت ہوں گا وہ، کیا زمین ہے وہ جس کے اندر سے نہر بہتی ہے، بہتی رہتی، پانی نکل رہا ہے اور جا رہا ہے. سمجھ گیا؟ تو کن لوگوں کے لیے یہ نہریں؟ جو ایمان لائے اور نیک عمل کی. خالی ایمان کی بات نہیں ہو رہی، ہاں ایمان لائے، نیک عمل. تو میں نے کہا نا، ایمان کا تذکرہ آئے گا، نیک عمل اور اس سے جڑے ہوئے ملیں گے آپ کو کہیں بھی. اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا نہ ہو. اسی طرح دیکھیے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے، جو ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 62 کے 62 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، ان الذین آمنوا والذین حادوا والنصارى، وہ لوگ جو ایمان لائے، چاہے وہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہودی ہو یا نصارہ ہو، کرسچنس ہو، والصابئین، اور وہ لوگ جو کسی بھی دین کو اس زمانے میں نہیں مانتے تھے، ان کو صابئی کہتے تھے عربی میں، مطلب وہ سب کا انکار کرتے، ان کا اپنا طریقہ. یا صابئین ہو، من آمن باللہ والیوم الآخر، تو ان میں سے کوئی بھی اگر ایمان لاتا ہے اللہ پر، یوم آخرت پر، وہ عمل صالحا، اور اس کے بنیاد پر نیک عمل کرتا. دیکھیے یہ نہیں کہا کہ ایمان لاتا اللہ پہ آخرت پر، نہیں، ایمان لاتا اللہ پر آخرت پر اور پھر نیک عمل کرتا، عمل صالح، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ ہی ان کو روز قیامت کوئی خوف ہوں گا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. کون لوگ؟ جو ایمان لائے، نیک عمل کرے. تو یہ آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ اللہ بلا تفریق قوم اور ملت جو کوئی نیک عمل کریں گا اجر دیں گا. لیکن آپ بولیں گے یہودی نصرانی صابئی کا تذکرہ، کیا یہ حق پر ہے؟ نہیں. یہ آیت کا معنی یہ، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودی تھے جنہوں نے اعمال کیا، اللہ ان کو بھی قبول کریں گا. جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایمان والے تھے جن کو نصارہ کہا گیا، اگر وہ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کیا، ان کی قبول کریں گا. جو اس کے بعد میں لوگ تھے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، چاہے کسی دین کے فالوور نہ تھے، کوئی نبی نہ آیا ہو، لیکن ایمان تھا، کہیں نہ کہیں سے بات آئی تھی، عمل کیا صحابہ، ان لوگوں کو بھی ہم اجر دیں گے. تو اس لیے میں نے کہا اللہ تو بلا تفریق قوم و ملت، جو کوئی حق کا ایمان لاتا ہے اس کو اجر دیتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو یہودیوں نے عمل کیا ان کو اجر ملیں گا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو حق پر عیسائی تھے انہوں نے عمل کیا ان کو اجر ملیں گا، جو ان کے بعد کے دور میں جن تک صرف دعوت اسلام پہنچی، انہوں نے قبول کر لیا، کوئی نبی ان تک نہیں آیا، انہوں نے اس پہ عمل کیا، وہ بھی کامیاب ہوں گے. تو اللہ تو سب کو اجر دینے بیٹھا ہے بس بلا تفریق، جو اپنے دور میں حق پر تھے، جنہوں نے اس پہ عمل کیا. لیکن یہ آیت آج لاگو مت کیجئے کہ یہودی اور نصرانی اور صحابہ سب حق پر ہے، پھر تو سارے لوگ جنت میں جانے والے ہو جائیں گے. نہیں، اب تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کے بعد ان پر ایمان لانا اور ان کی شریعت کے مطابق عمل کرنا واجب ہے، ورنہ پھر جنت کا کوئی آدمی مستحق نہیں ہو سکتا، یا اس کے نیک اعمال اس کو کام نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، بہرحال. تو یہاں دیکھیے بلا تفریق قوم و ملت، اور بلا تفریق قوم، ملت، سماج، خاندان کے جو ایمان نہیں لایا اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے بلا تفریق. کسی کا بیٹا ہو، کسی کی بیوی ہو، کسی کا باپ ہو، کسی کی ماں ہو، کسی کی اولاد، کچھ کام نہیں آنے والا ہے. سمجھ رہے آپ؟ جیسا بلا تفریق قوم، ملت اور خاندان اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا اجر دیتا ہے، ویسے ہی بلا تفریق جو ایمان نہیں لاتے اور عمل صالح نہیں کرتے ہیں ان کو سزا سناتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں کتنی مثالیں دی، اندازہ لگا، اور ایسی مثالیں جن مثالوں کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج کے ہم مسلمانوں کو جن کے خاندان میں کبھی صدیوں میں ایک کوئی نیک گزر گیا ہو تو اس کے پیچھے پورے کے پورے جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں. یہاں اللہ نے انبیاءوں کا تذکرہ کیا جن سے بڑی کوئی ذات دنیا میں نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے. یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ انبیاء میں مختلف درجات ہوتے ہیں. ان درجوں کے اعتبار سے جو سب سے کم ہوں گا، انبیاء میں درجے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اونچا درجہ ہے نا، تو انبیاء میں درجے ہیں. ان درجات میں بھی جو سب سے نیچا ہوں گا، اگر اس ایک نبی کو بھی لے لیا جائے تو سارے ایمان والے جو آدم علیہ السلام سے قیامت تک آئیں گے ان تمام کو ملا لیا جائے تو ایک نبی کی برابری نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا ایمان، ایک نبی کی برابری کوئی نہیں کر سکتا ہے. ساری انسانیت کے ایمان والے مل کر بھی ایک نبی کی برابری کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اس کا مرتبہ و مقام اتنا اونچا ہے. تو اللہ رب العزت ان نبیوں کی بات کر رہا. ہمارے خاندان میں ایک گزر جائے تو ہم بول رہے ہیں ہم سب بخشے بخشائے ہیں، خاندان ہم فلاں ہیں، ہم سید ہیں، ہم یہ برادری ہم فلاں ہیں، وہ صاحب ہمارے خاندان سے تھے، لہذا آپ جو ہم کر رہے مانو، ہماری غلطیوں کو مانو، ہماری تکلیفوں کو مانو، ہم کو کھلاؤ، ہم کو پلاؤ، ہم کو سنبھالو. یہ سب ہو رہا ہے نا. آئیے سنیے واقعہ. اللہ رب العزت ایمان اور نیک اعمال عمل صالح کی بنیاد پر قبول کرتا ہے، ورنہ کسی کو نہیں پوچھتا، بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا ہو. نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمانی کر بیٹھا،
نہ ایمان لایا نہ نیک اعمال کیے اور پیچھے رہنے والوں میں رک گیا اور کہا ہے میرے والد میں تو سب سے اونچی پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، مجھے کیا ہوں گا. اور نوح علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ آج کوئی چیز تجھے بیٹا نہیں بچائیں گی. اسی دوران اسی اسنا جب نوح کہہ رہے ہیں اسے، ایک موج آتی ہے، ایک لاٹ آتی ہے، ایک ویو آتی ہے اور وہ بیٹا غرق ہو جاتا ہے. نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اس سیلاب سے پہلے تو میرے خاندان والوں کو بچا لیں. کیا فرمایا نوح علیہ السلام نے؟ اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا نا میرے خاندان والوں کو بچائیں گا، اور میرا بیٹا تو میرے خاندان سے ہے، مطلب یہ میری اولاد ہے. ایک بات یاد رکھیے، انبیاؤں کی بیویاں مشرک تو ہوئی ہے لیکن کسی نبی کے نکاح میں کوئی زانیہ یا بدکار عورت کبھی نہیں رہی. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ان کے نکاح میں ایسی عورت رکھ ہی نہیں سکتی. تو اللہ وہ تو میرے خاندان سے تھا اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے خاندان والوں کو بچائیں گا. اللہ نے نوح علیہ السلام کیا جواب دیا معلوم؟ اے نوح ایسی غلطی اور خطا آئندہ مت کرنا، اس لیے کہ تیرا بیٹے نے جو غلطی کی وہ کیا تھی؟ انہ عمل غیر صالح، تیرا بیٹا نیک عمل نہیں کرتا تھا اس لیے ہم نے ذکر کر دیا اور تیرے خاندان سے نہیں ہو چونکہ وہ نیکی نہیں کرتا ہے. تو گویا رشتہ بھی نیکی کی بنیاد پر بتایا جا رہا ہے. غیر عمل صالح، تیرا بیٹا انہوں نیکی نہیں کرتا اس وجہ سے وہ تیری اہل میں سے نہیں ہو سکتا، تیرے نسب میں تو ہو سکتا ہے، تیرے اہل تیرے لائق نہیں. سمجھ رہے ہو؟ غیر عمل صالح، تیرے بیٹے نیک عمل نہیں کی. تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اگر نیک عمل نہ کرے ایمان لا کر تو وہ بھی نہیں بچ سکتا ہے. نوح جیسا انسان جو ایمان والا ہے اپنے رب کے سامنے آہو بکا کرتا ہے، روتا ہے، اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو نوح کہا جاتا ہے، اس لیے کہ نوحہ سے نوح آتا ہے، کثرت سے رونے والا. اس کا بیٹا بھی نہیں بچ سکتا. یہ ہے ایمان اور عمل صالح. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، آپ کی بیوی ایمان نہیں لائی اور پیچھے پلٹ کے دیکھنے والوں میں رہ گئی. حکم کیا آیا تھا لوط علیہ السلام کو؟ اپنے ایمان والوں کو اور اپنے ماننے والوں کو، اپنے اہل کو لے کے نکل جاؤ، لیکن شرط یہ کنڈیشن پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا. لیکن ان کی بیوی کا دل مائل تھا پیچھے والے لوگوں کے لیے، وہ پلٹ گئی اور پلٹتے ہی پتھروں کی بارش کی شکار بن گئی. اللہ رب العزت نے تو پتہ چلا لوط علیہ السلام کی بیوی کیوں نہ ہو، صحبت میں کیوں نہ رہی ہو، وہ بھی فائدہ نہیں دیں گا اگر لوط کی بیوی بھی ایمان نہ لائے اور نیک عمل نہ کرے. اللہ رب العزت نے اس مثال کو یوں دیا، سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 10 میں فرما کہا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اور اللہ مثال دیتا ہے، ایک تمہارے لیے ایک ایگزامپل دیتا ہے ایسے دو بندوں کی جن کے ساتھ ان کی بیویاں جو ہے ایمان والی نہیں تھی. وہ ہے نوح کی عورت، نوح کی بیوی، اور لوط کی جو ہے بیوی. اللہ نے فرمایا کانت تحت عبدین من عبادنا الصالحین، حالانکہ یہ نکاح میں تھی، تحت تھی، ماتحت تھی ہمارے دو نیک بندوں کے، ہے نا، نوح علیہ السلام کے اور ان کے. لیکن اس کے بعد بھی کیا کہا، کیا کیا اس نے؟ وہ ایمان نہیں لائی اور ان کی جو ہے نافرمانی کی. بس یہ دونوں صالح بندوں نے ان دونوں غیر صالح عورتوں کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے اور حکم دیا گیا ان دونوں عورتوں کو دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل کر دو. وہ دونوں عورتیں جہنم میں جلنے والی ہیں، حالانکہ وہ کس کی بیوی ہے؟ نوح علیہ السلام کی. اور کس کی بیوی ہے؟ لوط علیہ السلام کی. تو نہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بچ سکتا ہے ایمان اور نیک عمل نہ کرے تو، نہ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام بیوی بچ سکتی ہے اگر ایمان کے ساتھ نیک عمل نہ کرے تو. اس بات کو ہم کو جاننا ہے. اور اگر کوئی انسان ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے، نیک کام کرے، وہ بچ سکتا ہے. ایسا بھی جو میں نے کہا نا بلا تفریق قوم، خاندان اور ملت اللہ وہ کرتا ہے، قبول کرتا ہے. آسیہ کو لے لیجئے، آسیہ جو تھی فرعون کی بیوی کا نام ہے آسیہ، یہ جو ہے ایمان والی تھی، اس کا شوہر کافر تھا. اللہ سے دعا کی اللہ میں نجات چاہتی ہوں تجھ سے اس فرعون کے عمل سے اور میری قوم کے عمل سے، مجھے معاف کر دینا روز قیامت، ان کے عمل کے لیے میری پکڑ نہ کرنا اس لیے کہ میں عورت ہوں اور ماتحت ہوں اپنے شوہر کی. تو آسیہ کی مثال ہے. اللہ رب العزت نے آسیہ کی مغفرت کر دی، آسیہ کو معاف کر دیا. آسیہ ایمان والی ہونے جنت میں جائیں گی. اور لوط علیہ السلام کی اور نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کا بیٹا اور ابراہیم علیہ السلام کے والد جہنم میں. تو اس لیے میں نے کہا ایمان اور نیک عمل اصل ہے، چاہے کسی کا بیٹا ہو، کسی کا باپ ہو، کچھ نہیں ہوتا اس سے. اگر یہ عمل نہیں ہے تو بیکار ہے پھر ساری چیزیں. اس بات کو ہم سمجھ لیں، یاد رکھیے. اللہ رب العزت نے یہ مثالیں دے کے ہم کو سمجھا دیا. اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں نیک عمل کے بارے میں بتاتا ہے اور فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 124 میں، اور کہا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جو کوئی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ لیکن ہو ایمان والا. تو دیکھیے پہلے
عمل صالح کا تذکرہ آ گیا. کیا فرمایا؟ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جس کسی نے نیک عمل کی، من ذکر نہ انثى، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، چونکہ نیک عمل پہلے تذکرہ آ گیا نا اس لیے پھر آیا، لیکن ہو ایمان والا، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ہم اس کو جنت میں داخل کریں، وَلَا يُظْلَمُونَ جو ہے نقیرہ، اور ذرہ برابر بھی، ایک ڈاٹ میں بھی، ایک تنکے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوا. تو یہاں عمل صالح کا تذکرہ پہلے آیا اور ایمان بعد میں آیا. میں نے یہ کہا نا، دونوں ہوں گے ہی آس پاس، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایمان کا تذکرہ عمل صالح نہ آئے اور عمل صالح کا تذکرہ اور ایمان کا تذکرہ نہ آئے. چونکہ کوئی آدمی کتنے بھی نیک عمل کرے، ایمان والا نہیں ہے تو بیکار ہے نا. تو کہا جو کوئی ایمان جو نیک عمل کرے، مرد ہو عورت ہو، لیکن ہو وہ مومن، تو بس وہ جائیں گا جنت میں، اور ہم ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرنے والے ایسے شخص کے اوپر. دوسری جگہ فرمایا سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 11 میں، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. دیکھیے اللہ کیا فرما رہا، کہہ رہا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جسے اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو. سارے انسان چاہتے ہیں روز قیامت اپنے رب سے ملے. جس سے اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو وہ کیا شروع کر دے پھر کرنا؟ نیک عمل کر دے. اب دیکھیے نیک عمل کا تذکرہ پہلے آ گیا تو ایمان کہیں نہ کہیں ہوں گے آگے. اب تو اسے چاہیے کہ شروع کر دے وہ نیک عمل. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِي آ گیا، اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کرے. عقیدہ آ گیا، پھر آیا عقیدہ. ایمان کا تذکرہ پہلے ہو تو عقیدہ بعد میں آ ہی رہا ہے. تو اسے چاہیے نیک اعمال کرے، اپنے رب کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ نہ کرے، شرک نہ کرے. اور فرمایا عبادت ربی احدا، کسی کو بھی رب کے ساتھ شریک نہ کرے، تو بس وہ ملنے والا اپنے رب سے. تو یہاں عمل صالح کا تذکرہ پیسے ایمان کا تذکرہ آ رہا ہے اس کے بعد. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں ساتھ نہ، بالکل ساتھ آئیں گے. لہٰذا ہم اپنے آپ کو ایک مضبوط انسان بنا لے کہ جہاں ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، عمل صالح سے جڑ جائے اور کسی ذرہ برابر چھوٹی نیکی کو معمولی سمجھ کے نہ چھوڑے، بس لپک جائے اور عمل کو کرنا شروع. کوئی بھی عمل ہو سکتا ہے، راستے سے پتھر ہٹانا ہو سکتا ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا ہو سکتا ہے، ننگے کو کپڑے پہنانا ہو سکتا ہے، مجبور کی مدد کرنا ہو سکتا ہے، نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، اسپتال بنانا جس سے غریب فائدہ اٹھائے، اسکولات کی تعمیر کرنا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کہ تو این نمبر آف نیکیاں، نیکیوں کی کوئی فہرست نہیں بنائی جا سکتی، ان لمیٹڈ ہے. شروع کر دے اگر ایمان والے ہیں تو. یہ بہت اہم چیز ہے، ورنہ شیطان یہ نہ کرے ایمان والے اب کیا ضرورت نیکی کی، گزار لو زندگی، اور پوری زندگی ویسے ہی گزر رہی ہے بغیر عمل صالح کے. تو پھر یاد رکھیے بہت خطرناک بات ہے یہ، اس بات کو ہم کو سمجھنا ضروری ہے، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے جہاں بھی ایمان کا تذکرہ کیا، عمل صالح کا تذکرہ، جیسے الذین آمنوا وعملوا الصالحات الی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ بار بار ہمیں سننے ملتا ہے، اور یہ بہت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ٹرمز ہیں. آئیے میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اتنی تو رکھی، اور بھی رکھ رہا ہوں کچھ قرآنی آیتیں تاکہ اس سے ہم جان لیں. اور انشاءاللہ بعد میں ایک بدعقیدگی کا جو ہے ایک جواب بھی انشاءاللہ دوں گا کہ بہت سارے لوگ جو جوڑتے ہیں عمل صالح کے بدلے کچھ چیزوں کو بیچ میں لا دیتے ہیں، ایمان لائے اور عمل صالح نہیں کچھ اور جوڑتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آخر میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آئیے مثال کے طور پہ کچھ آیتیں پہلی بھی رکھی اور رکھتا ہوں. اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے، کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 82 میں فرماتا اور کہتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنت، وہ جنت کے ساتھی ہوں گے، هم فیہا خالدون، اور اس جنت میں وہ کیسے رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ نہیں کہا الا الذین آمنوا، مطلب جو لوگ جو صرف جو والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، فاولئک يدخلون الجنہ، اور وہ جائیں گے جنت میں، نہیں. اللہ رب نے فرمایا اور کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو کیا ہوں گے؟ فاولئک اصحاب الجنہ، وہ لوگ تو جو ساتھی ہوں گے، صحبت والے ہوں گے جنتی لوگوں کے، ہم فیہا خالدون، اور ایسی جنتیں، ایسے باغ جس میں سے وہ کبھی نکالے نہیں جائیں گے. خلد کہتے ہیں ویسے ہمیشگی والی زندگی کو، ہمیشہ رہنے والے. دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 277 میں فرماتا ہے، کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. پھر آگے بات، وہ لوگ، بے شک وہ لوگ، ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک کام کیا، واقاموا الصلاۃ، اب نیکیوں گنایا جا رہا ہے، کچھ نیکیاں گنوائی جا رہی ہے، اور نماز قائم کی، اور پھر فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیا، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے رب کے پاس ان کے مرتبے، مقام اور ان کا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، روز قیامت نہ کوئی ڈر ان کے اوپر ہوگا اور نہ ہی وہ مایوس اور غمگین ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے وہ مایوس اور غمگین؟ کیوں جائیں گے وہ جنت میں؟ کیوں نہیں ہوگا کوئی ڈر؟ کیوں ہوگا ان کا رب ان سے راضی؟ اس لیے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کر کے آئے. خالی ایمان کا ٹوکرا نہیں لے کے آئے کہ بس اللہ ایمان تھا نا، عمل صالح کیا،
ذرہ برابری صحیح کیا، جتنا ہو سکتا صحیح کیا، جتنی طاقت تھی اتنا کیا لیکن تو ہم ایمان لا کے اطمینان سے بیٹھنا چاہیے، اٹھ کھڑے ہونا ہے ہم کو نیکیوں کے لیے، اور ہر نیکی کو لپک کے کرنا ہے ہم کو، ہر نیک اعمال، ہر چیز جس سے رب راضی ہوتا ہے، اس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، وہ خوش ہوتا ہے، اس کی رضامندی ملتی ہے، وہ اس چیز کو پسند کرتا ہے، بس کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ یہی صحابہ کا عقیدہ تھا، اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے پتہ چلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایمان لا کر پیسے جمع نہیں کیا، ایمان لائے تو خرچ بھی کیا، ایمان لائے تو جانی نقصان بھی اٹھایا، ایمان لائے تو بیٹیوں کی طلاق کا نقصان بھی اٹھایا، ایمان لائے تو گھر چھوڑنا پڑا، ایمان لائے تو شہر چھوڑنا پڑا، ایمان لائے تو تکلیفیں اٹھانا پڑی، ایمان لائے تو اپنی بیٹیوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے دیگر لوگوں کو تکلیفیں اٹھاتے بھی دیکھنا پڑا، ہے نا؟ عمل صالح تھے نا سب۔ خالی ایمان کافی ہوتا، آپ سمجھاتے تھے کہ کان میں کہتے تھے ایمان لا لو، ایمان لا لو، ایمان لا لو، سارے لوگ ایمان لا کے اپنی اپنی جگہ مطمئن، نیک اعمال کی وجہ سے تو پکڑے جا رہے تھے نا، نماز پڑھے تو پکڑے جا رہے ہیں، ارے یہ کیا ہو رہا ہے، ارے تم تو مطلب ان کے نزدیک بے ایمان ہو گئے، ارے تم نے ہمارے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ اگر خالی ایمان کافی ہوتا تو آپ سے خاموشی سے بتا دیتے، صحابہ خاموشی سے مان لیتے، زندگیاں آسانی سے گزر جاتی، دنیا کی تکلیفیں کیوں اٹھاتے اتنی ساری؟ سمجھ رہے آپ بات کو؟ اس چیز کو سمجھنا۔ آئیے اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے ایمان اور عمل کے تعلق سے، یہ جو ہے آیت جو ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 57 میں اللہ فرماتا کہتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ۔ اللہ فرماتا کہتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اچھے کام کیے، رب کو راضی کرنے والے کام کیے، تو ان کو اللہ تعالیٰ پورا اجر عطا فرمائیں گا، کوئی کمی ان کے اجر میں نہیں ہوں گی، بلکہ پورے سے مراد یہ کہ اللہ جتنا کیا اتنا تو دیں گا، اور نیکی کی خصوصیت یہ کہ اللہ اس کو 1 سے 10 تک اور 10 سے 700 تک بڑھا دیتا ہے، اور گناہ کی ایک جو ہے اللہ رب العزت نے ایک چیز رکھی کہ اس کو ایک کے بدلے ایک ہی دیتا ہے، اس کو نہیں بڑھاتا ہے، تو جتنا کیا پورا اجر ملیں گا، بلکہ تولنے کے بعد 10 ٹائمز نیت کے اعتبار سے 700 ٹائمز تک اس کو اللہ بڑھا دے گا، کہ 100 نیکی کر کے آیا تول لی گئی، چلو 100 بھر رہی ہے، بڑھا دو اس کی نیکی کو 1000 کر دو، یا پھر بڑھا دو اس کو اور 7 لاکھ تک لے کے چلو، 700 ٹائمز نا ملٹیپلائی، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہونے والا ہے، لیکن گناہ ایک کا ایک ملیں گے، تو ان کو پورا اجر میں کس کو اجر ملیں گا؟ جو ایمان لائے اور نیک عمل کے، ایمان لا کے بیٹھ نہیں گئے، ایمان نے ان کو مطمئن نہیں کر دیا کہ بس ایمان والے ہم تو سب کچھ ہو گیا، عمل صالح کرتے رہے، تو پھر ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 57 کے اندر، اور فرماتا ہے 57 کے اندر، اور اللہ نے کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ اللہ فرمانا ہے والذین، اور وہ لوگ جو ایمان آمنوا وعملوا الصالحات، اور نیک کام کی، سندخلهم جنات، تو ہم داخل کریں گے، ہمارے طرف سے ان کو ایک فائدہ ہے، وہ داخل ہوں گے جنتوں کے اندر جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، خالدین فیہا، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ٹیمپرری ریسیڈنس نہیں ہے ان کا یہ کہ تھوڑے دن رہے اور بعد میں نکال دیے گئے، پرماننٹ ریسیڈنس ہے ان کا، یہ ہمیشگی کی زندگی جینے والے ہیں جنتوں میں۔ کون لوگ؟ ایمان کے ساتھ نیک عمل۔ دیکھیے کہیں بھی آیت آپ کو نہیں ملیں گی کہ صرف ایمان لائے تو ان کے لیے کافی ہے، صرف عمل صالح ہے تو کافی۔ ایمان اور عمل صالح لازم اور ملزوم ہے، ایک ہوں گا تو دوسرا ہونا ضروری ہے، اگر دوسرا غائب ہے تو پہلے کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے۔ اس چیز کو ہم سمجھ لے، اپنے زندگیوں میں لاگو کر لے کہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو اپنے کثرت سے عمل کر کے ہم ثابت کریں کہ عمل صالح بھی ہم کر کے بتانا چاہتے ہیں، ورنہ بہت ساری بار ہم لوگ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، عمل صالح سے زندگیاں خالی نظر آتی ہیں، اور افسوس یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایمان ہی ان کا بیکار ہوتا ہے، ایمان ہی صحیح نہیں ہوتا اور عمل صالح کی کثرتیں ہوتی، دونوں نہیں، ہم کو دونوں چیزیں ساتھ کرنا۔ آئیے ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 112 کے اندر فرماتا اور کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے جو نیک عمل کرے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو نیک عمل کرے اور ایمان والا بھی ہو، چونکہ یہاں دیکھیے نیکی کا تذکرہ پہلے آ گیا نا، تو ایمان بعد میں آیا چپک کر، دونوں ہٹ ہی نہیں سکتے، تو کیا فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو کوئی نیک کام کرے اور ہو وہ ایمان والا، شرط یہی ہے، کنڈیشن یہی ہے، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا، تو اس کے ساتھ کوئی ناانصافی اور ظلم نہیں کیا جائے گا، اور فرمایا اور نہ ہی اس کو کسی قسم کا اس روز ڈر محسوس ہوگا۔ کس روز؟ جس روز عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہو، وہ ڈرے گا بھی نہیں اور کوئی خوف۔ دیکھیں ظلم بھی نہیں ہوگا، ترازو میں تولے جائیں گے، ظلم نہیں ہونے سے مراد یہ نہ صرف جتنا کیا اتنا، بلکہ 10 ٹائمز یا اس سے زیادہ بڑھا دیا جائے گا، نہیں 10 گنا یا اس سے زیادہ، 700 گنا تک ملٹیپلائی، مطلب 700 درجات تک اس کی نیکیوں کو بڑھا دیا جائے گا، ظلم نہیں ہونے والا، ڈر بھی نہیں ہونے والا۔ اسی طرح فرمایا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 94 میں 94 میں اللہ نے کہا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ
وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ. دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. پھر دیکھیے آیت وہی ہے، جو کوئی نیک اعمال کرے ہو ایمان والا، یا تو ایمان پہلے اور عمل صالح بعد میں، یا تو عمل صالح پہلے اور ایمان بعد میں آ رہا ہے، اور ہو وہ ایمان والا، تو اللہ فرما رہا ہے فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، اس کے نیکیوں کو ہم جو ہے ضائع نہیں کریں گے، انکار نہیں کریں گے، بلکہ اس کی قدر رکھیں گے. اس کے نیکیوں کو ہم اس کی نیکیوں سے کفر نہیں، مطلب ہم اس کی نیکیوں کی قدر کریں گے روز قیامت. اور اللہ فرماتا ہے اور اس کے عملوں کو ہم دنیا میں لکھ بھی رہے ہیں، مطلب اس کے عمل جتنے اس نے نیک کیا قدردانی بھی ہوں گی، اور قدردانی نہیں ہم لکھ بھی رہے ہیں اس کے عمل کو، تاکہ اس کو بتا دیا جائے گا یہ تیرا رجسٹر ہے، دیکھ لے بھائی کچھ مسئلہ تو نہیں. اور ایک انسان بھی کبھی انکار نہیں کرے گا کہ اللہ نے ظلم کیا اس کے، مطلب اللہ نے، کوئی انسان جو ہے اس کا اقرار نہیں کریں گے اللہ نے ظلم کیا، مطلب سب یہ اقرار کریں گے جو لکھا ہوا ہے اللہ سچ ہے، ہم نے یہ سب خطائیں اور گناہ کی. سمجھ رہا؟ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف لپکے، نہ صرف لپکے، ان کو اپنا شعار، اپنی پہچان بنا لے کہ مسلمان تو نیکی کرتے ہیں. آج افسوس کی کتنی بات ہے کہ مسلمان ہیں بولے تو وہ جو سب سے زیادہ گناہ کر رہے ہیں. ہمارے علاقے میں فلاں چیز مسلمان چلا رہے ہیں، ہمارے علاقے میں فلاں چیز کے لیے مسلمان ذمہ دار ہیں، لوگ بول رہے ہیں، خود مسلمان بول رہے ہیں اور اقوام عالم بول رہی ہیں. ہمیں اپنے نقشے کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے اور صحابہ جیسا نیک عمل کرنے والا بن جائے. چلیے آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں. سورہ انبیاء آیت نمبر 94 تھی جس میں ہم نے جو آیت دیکھی. آگے اللہ رب العزت سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 50 میں فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، کہ اللہ فرماتا ہے اور وہ لوگ جو ایمان اور نیک عمل کرے تو ان کے رب کی طرف سے کیا ملیں گا ان کو؟ مغفرت اور رزق کریم، اور جنت کے بہترین کھانے. رزق کریم، اکرام والا کھانا، اکرام والی چیزیں، اور رزق میں گھر بار، بیوی، بچے، مال، دولت، کھانا سب شامل ہے. عربی میں رزق جب کہتے ہیں تو سب کچھ آتا ہے اس میں، اولاد بھی رزق کا ایک حصہ ہے، گھر بار بھی رزق کا ایک حصہ ہے، مال و دولت رزق کا ایک حصہ ہے، اچھی صحت رزق کا ایک حصہ ہے. تو کیا دیں گے ہم ان کو؟ ایمان جو لائے، نیک عمل بھی کیا تو ان کو ایک فائدہ، فرسٹ بینیفٹ مغفرت، سیکنڈ بینیفٹ رزق کریم. دو چیزیں ملیں گی، رزق کریم ملیں گا، خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا، ظلم نہیں کیا جائے گا، انصاف کیا جائے گا، نیکیوں کو بڑا کر دیا جائے گا. کتنے فائدے ایمان کے، کتنے فائدے آپ دیکھیے، لگاتار فائدے چالو ہیں اس کے. لیکن شرط ایمان اور عمل صالح دونوں ایک ساتھ ہو، یہ کنڈیشن ہے. آئیے ایک اور آیت اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے یا ایھا الرسول، یہ آیت جو سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 51 اللہ فرماتا اور کہتا ہے یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے رسول، یا ایھا الرسول کلوا من طیبات، اے نبی آپ جو ہے پاکیزہ چیزوں میں سے کھائیے. پھر فرمایا واعملوا صالحا، اور پھر نیک کام کیجیے، انی بما تعملون علیم، اور ہم سب جانتے ہیں نبی جو تم کر رہے ہو. تو نبی کو حکم آیا کہ کیا کیجیے؟ پاکیزہ روزی کھائیے، اور کیا کیجیے؟ پاکی روزی کا نیک اعمال کیجیے. نیک اعمال کی طرف دیکھیے، نبی کو بڑھا دیا کہ پاکیزہ روزی کھائیے، طیبات، حلال چیزیں، پاک چیزیں، اللہ کی پسندیدہ چیزیں کھائیے. نیک اعمال، نبی دیکھیے نبی کو خاص ہوں گا، آپ نیک اعمال کیجیے. نبی، اب نبی کو جب تاکیداری نیک اعمال کی تو ہم کتنے کمزور ہیں، آپ اندازہ لگا لیجیے. نبی جیسی شخصیت کو نیک اعمال کی تاکیداری ہے تو ہم اپنے آپ کو اندازہ لگائیں کتنے کمزور ہیں ہم تو نیکیوں میں، کتنا زیادہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے ایمان کے ساتھ نیک اعمال. ٹھیک، بہرحال آئیے اللہ رب العزت آگے ایک اور آیت میں فرماتا ہے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 70 میں 70 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. سبحان اللہ، اتنی پیاری آیت ہے ایمان اور عمل صالح کے فائدے کے تعلق سے. اللہ کیا فرما رہا ہے غور سے سنیے. خاص طور سے وہ لوگ جو نامسلم ہیں، جنہوں نے ایمان لایا یا جو ایمان میں داخل نہیں ہوئے، ان کے لیے بینیفٹ کیا ہوگا ایمان لانے اور نیک عمل کا. اور ایک انسان جو سچی توبہ کرتا ہے اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے سچی توبہ کا؟ سنیے آیت کیا بول رہی ہے. اللہ رب العزت فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جس نے توبہ کیا اپنی پچھلی زندگی سے، گناہوں سے، معصیت سے، سچی توبہ کیا، وآمن اور ایمان لایا جیسے اس کا حق ہو. تو غیر مسلم کے لیے آیت ہوگی، نو مسلم کے لیے ہوگی اگر اس نے سچی توبہ کی ہے تو کیا فرمایا الا من تاب، جس نے توبہ کیا، وآمن ایمان لایا، وعمل صالحا اور نیک کام کیا. اس کے بعد یہ نہیں کہ اب توبہ کر لیا، اللہ توبہ، ایمان لا لیا، اب کیا زندگی میں کچھ نہیں، پھر نیک کام کیا، فائدہ کیا ہوگا؟ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو بدل دیں گا نیکیوں سے. کیسا بینیفٹ ہے، اندازہ لگائیے. مطلب بینیفٹ دیکھیے آپ کیا ہو رہا ہے، اس کا فائدہ دیکھیے آپ کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بدل دے رہا ہے نیکیوں سے. سبحان اللہ، اس سے بڑا بینیفٹ تو کوئی نہیں ہو سکتا ایمان لانے اور
نیک عمل کا بینیفٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بدل دے رہا ہے گناہوں کو نیکیوں سے. اللہ نے فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اس کے گناہوں کو نیکی میں بدل دے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جائے تو سچی توبہ کریں اپنے گناہوں سے، سچا ایمان لا جیسے حق ہے، اور ایسے اعمال کرے جیسا اعمال کرنے کا حق ہے کہ ایمان والے پہ جو ضروری ہے. تو بس پھر تو ہمارا معاملہ یہ ہوگا کہ ہمارے گناہوں کو بھی اللہ انشاءاللہ العزیز نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. ویسے اللہ کا فضل ہے کہ ایک نیکی کو 10 اور 10 سے 700 کر دیتا ہے. یہ فضل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ جو ہے نیکیوں سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اب یہ فائدہ بھی سن لیجیے توبہ کرنے کا اور نیکی کرنے کا، ایمان کے ساتھ گناہوں کو تبدیل کر لیجیے نیکیوں میں. یہ تو ایسا ہو گیا کالے دھن کو لائیے اور وائٹ کر کے لے جائیے، گورنمنٹ بول دے رہی جتنا لا لو ہم کچھ ٹیکس نہیں لگائیں گے، وائٹ کر دیں گے پورا. گورنمنٹ وہ تو بہت بڑی بات ہے کسی کے کالے دھن کے بارے میں. اگر گورنمنٹ یہ کہہ دے جس نے غلط کنیکشن لیے نل کے، ٹھیک ہے جو ہوا سو ہوا، آج سے لیگل کر لو، کیسا بھاگتے لوگ، ارے پچھلا سب معاف کر دے. میٹر میں جو کیا اب میٹر بدلا لو، اس کے بعد نہیں کرنا، کیسے بھاگتے ہم. چلو بہت اچھا ہو گیا، بس دے دو، پھینک دو، اللہ بس توبہ. دنیا میں دیکھیے ہم بولتے ہیں کہ یار اب پچھلا پکڑ نہیں ہونے والی، جو کرائم ہوا، اب نئے کانسٹیٹیوشن میں آپ کرائم کریں گے تو پکڑ ہوں گی، ورنہ پچھلا معاف. تو کرمنل کتنے خوش ہو جائیں گے، ارے کیا اچھا ہو گیا. اب اندازہ لے، اللہ بول رہا ہے تو معاف، گناہ ہی معاف تمہارے، بلکہ جو کیے ہو گناہ لا لو، کنورٹ کر کے لے جاؤ اس کو جو ہے نیکیوں کے اندر. کتنا بڑا فائدہ ہے. کس چیز کا لیکن یہ فائدہ؟ سچی توبہ ایمان کے ساتھ اور نیک عمل کرنے والا. کہ تو اچھا توبہ بھی نیک عمل ہے لیکن افضل ہے بول کے الگ گنایا گیا. لیکن دو چیزیں پھر آ گئی. توبہ نیک عمل ہے نا، افضل عمل ہے، انسان توبہ کرے. نیک لوگ بھی توبہ کرتے، انبیاء کرتے، تو ہم لوگ کیا ہے؟ توبہ اچھا عمل ہے، نیکی کرے لیکن ایمان کے ساتھ ہو، اور پھر نیک کام اور بھی کرے. توبہ تو فرسٹ اسٹیپ میں کر لیا، اللہ بس دین میں آ رہا ہوں میں، اللہ میں سے جو ہوا پچھلی زندگی معاف کر، تو پھر بدل جائیں گے ہمارے سارے گناہ نیکیوں میں. ایکسچینج کر دے رہا ہے اللہ، بلیک کرنسی کو وائٹ میں کر دے رہا ہے، حرام کو حلال، مطلب صحیح کر دے رہا ہے، گناہ و معصیت کو نیکیوں میں تبدیل کر. اس سے بڑا فائدہ ایمان اور عمل کا نہیں ہو سکتا. ٹھیک، اب دیکھیے آئیے آگے ہم چلتے ہیں اور ایمان اور عمل کے فائدے کیا اور اس کی ضرورت کتنی، اللہ رب کتنی مقامات ہیں. میں سمجھتا ہوں ابھی یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، تقریباً 15 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اب تک 15 ہو گئی ہے. بہرحال آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے ایمان اور عمل کے تعلق سے فرمایا اللہ رب العزت نے، یہ جو ہے سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر جو 67 ہے آیت. اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمَلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ من المفلحین. اللہ فرماتا اور کہتا ہے اس آیت کے اندر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا. پھر آگے معاملہ ہویا عمل صالح. جس نے توبہ کی اپنے گناہوں سے، چاہے تو کافر تھا ایمان میں آ رہا ہے یا بہت گناہ گار مسلم ایمان میں آ رہا ہے، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو ممکن ہے کہ فلاح پانے والوں میں سے ہو جائیں گا. ایک جو بہت اخلاص کے ساتھ توبہ کر رہا ہے تو اس کے تو گناہ ہی چینج ہو جا رہے ہیں نیکیوں سے، لیکن اب توبہ کے بھی درجات ہوتے ہیں نا. اے اللہ معافی میں اب کل سے یہ عمل کروں گا، پھر 10 دن بعد ہوئی اے اللہ فلاں ہے، تو یہ توبہ سچی نہیں ہوئی، اس میں کمزوری ہے، تو اس کا بدلہ بھی اتنا نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نیتوں کے اعتبار سے بدلے دیتا ہے. انسان نماز خوشی اور خضوع سے پڑھ رہا ہے تو 100 سمجھو 100 نیکیاں مل رہی ہیں. خشوع کی کمی کے اعتبار سے کسی کو پوری میں سے پوری ملتی ہے، کسی کو آدھی ملتی ہے، کسی کو 1/10 ملتی ہے، 1/10 نیکی ملتی ہے. تو نماز تو سب پڑھ رہے ہیں، خشوع کے اعتبار سے یا تو 100 مل رہا ہے، 90 مل رہے، 80 مل رہے، 70 مل رہے، 60 مل رہے، 50، یا تو کسی کو صرف 10 مل رہا ہے. کیوں؟ خشوع ہے نا، خشوع اس کی نیت جس کے ساتھ پڑھ رہا ہے. تو اسی طرح توبہ کی اگر انٹینسٹی بہت ہائی ہے تو گناہ بھی تبدیل ہو رہے نیکیوں میں، لو ہے تھوڑی تو کامیابی تو ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی کیا فرمایا اللہ؟ ایمان لائے، توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، ممکن ہے فلاح تو پا جائیں گا انشاءاللہ. جیسے کیوں؟ تو توبہ کیا ہے نا، اس وجہ سے تو انشاءاللہ اللہ اس کو جو فلاح کر دیں گے. آگے اللہ رب ایک اور آیت میں فرماتا ہے سورہ عنکبوت سورہ 29 آیت نمبر 9. اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلهم فی الصالحین. جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیا ہم ان کو نیک لوگوں میں شامل کریں گے. کس دن نیک لوگوں میں شامل کریں گے؟ روز قیامت. صالحین میں کون کون ہوں گے؟ نیک کام کرنے والے انبیاء، صحابہ، تابعین، کتنے ہیں نا. اب دیکھیے صالحین کے مجلس میں ہوں گے، ہم کو اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. اب دنیا کے اعتبار سے ہم ایگزامپل لیں تو پھر یہ آخرت کا سمجھ میں آتا ہے، چونکہ دنیا کو اہمیت افسوس کی باتیں زیادہ دیتے ہیں، اس وجہ سے مجھے ایک دعوت میں بلایا گیا اور ایک عام دستر پر بٹھا کے کھانا کھلایا گیا. عام لوگوں میں تھا، میری کوئی اہمیت نظر نہیں ہے. مجھے ایک دعوت میں بلایا گیا اور ایک خواص کے دسترخوان میں، خاص لوگوں کے دسترخوان میں بٹھایا گیا، تو میں اپنے آپ کو معزز سمجھ رہا ہوں، محترم سمجھ رہا ہوں اپنے آپ کو ہی میں. ٹھیک، اس کے بعد مجھے خاص الخاص کے دستر بٹھایا گیا، خاص الخاص، ٹھیک، امپورٹنٹ میں سے اور امپورٹنٹ لوگوں کے ساتھ بٹھایا گیا تو میں اپنے آپ کو اور اونچا سمجھ رہا ہوں. مجھے ایک ایسے انسان کے ساتھ بٹھایا گیا جو سب سے اہم ہو،
تو میں اور عزت محسوس کرتا ہوں. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ہوں گے اس روز مجلسوں میں کس کی؟ من الصالحین، نیک لوگوں کی. کتنا بڑا بینیفٹ انداز ہے. نیک لوگوں کی مجلس میں گے. کون لوگ؟ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں. پھر آگے ایمان اور نیک عمل. ایمان اور نیک عمل کرو تو صالحین کی مجلس، گناہ معاف، گناہ بدلے جا رہے ہیں، جنت میں داخلہ ہو رہا ہے، مغفرت کی جا رہی ہے، ظلم نہیں ہو رہا ہے، خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہونے والا ہے. کیا کیا فائدے ہو رہے ہیں. لیکن شرط وہی ایمان اور نیک عمل. ہم ایمان پہ اکتفا کر لے رہے بس. اور کچھ لوگوں کے پاس تو صحیح ایمان ہی نہیں، بیچارے کیا کیا زندگی گزار رہے ہیں کفر میں، شرک میں اور بدعت میں اور خرافات میں. ان کو تو اللہ رحم کرے. ہمیں اپنے ایمان کو سدھارنے کی ضرورت ہے. لیکن میرا آج کا عنوان چونکہ ایمان اور صالح عمل کی اہمیت ہے، تو ایمان تو ہی اہم ہے، لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ ایمان کے ساتھ صالح عمل کی کیا اہمیت ہے وہ بتاؤں میں آپ کو. تو ایمان تو درست ہونا شرط ہی ہے، کنڈیشن ہی ہے، اس لیے کہ صرف صالح عمل بھی مغفرت نہیں کرانے والے، معافی نہیں دلا سکتے اللہ کے سامنے اور جنت کا مستحق نہیں بنا سکتے. تو اسی طرح جب ایمان پورا ہو تو اسی طرح خالی ایمان بھی فائدہ نہیں دیں گا جب تک کہ نیک اعمال نہ ہو. یہ بتانا چاہ رہا ہوں. تو ایمان درست ہو، ایمان میں شرک نہ ہو، کفر نہ ہو، نفاق نہ ہو، اس کے اندر کوئی برائی نہ ہو، اس میں کوئی گناہ نہ ہو، ویسا ہی ہو جیسا اللہ نے بتایا، اس کے رسول کا تھا اور صحابہ کا تھا، ویسا ہی. اب آئیے آگے ایمان اور نیک عمل کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے تو جو داخل ہوں گا صالحین کے، نیکوکاروں کے اندر. سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 107 اور 108 میں 108 کے اندر اللہ فرماتا کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اب اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے ان الذین، بے شک جس نے ایمان لایا، وعمل صالح اور عمل صالح کے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو ہم داخل کر دیں گے، اس کی مہمان نوازی کروائیں گے. کس میں؟ جنات الفردوس، جنت الفردوس میں. اور جنت الفردوس کے تعلق سے آپ سے فرماتے ہیں جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو جنت الفردوس کا سوال کرو، اس لیے کہ جنت الفردوس جنت کا سینٹر حصہ ہے، بیچ والا حصہ ہے، اور عرش الہی کے نیچے آتا ہے. اللہ کے عرش کے نیچے ہے جنت، اور فردوس کا سینٹر علاقہ ہے. سینٹر ایریا کی کیا فائدے ہوتے ہیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. شہر کے بیچ میں رہتے ہو، پرائم اسپاٹ. سٹی کے بیچ میں رہتے ہو، پرائم. محلے کے بیچ میں گھر، آپ کو پرائم اسپاٹ، بیچ کا حصہ. تو جنت الفردوس سینٹر ہے جنت کی، بیچ کا حصہ ہے، پرائم اسپاٹ ہے. چونکہ ظاہر سی بات ہے جب بیچ کا حصہ ہوتا ہے سارے شہر کو گزرنا پڑتا ہے نا. سارے لوگوں میں جنتی مشہور ہوں گا بیچ میں رہنے والے. جنت میں اونچ نیچ تکبر نہیں ہوگا، لیکن اعمال جو دنیا میں کیے اس کے بنیاد پہ لوگ فخر کریں گے اپنے آپ پہ. جنت میں وہاں یہ ان کو یہ وہ ہوگا کہ ہم نے یہ کیا تھا آج یہ پا رہے ہیں، جہنم میں نے وہ کیا دیکھو اللہ سزا دے رہا. وہاں ان کو حق ہوگا، دنیا میں نہیں بول سکتے. آخرت میں کریں گے جنتی ایسی بات چیت. تو ظاہر سی بات ہے جنت الفردوس والے فخر کریں گے اپنے آپ کے، ہم سینٹر میں رہتے ہیں، تم کون سے جنت، اچھا ادھر ٹھیک. لیکن اونچ نیچ نہیں ہے، ہلکا اور وہ نہیں ہے، لوگ برا نہیں کریں گے، تکبر حسد سب ختم ہو جائیں گی نا. لیکن پھر بھی عزت تو رہیں گی نا بیچ میں رہنے والے کی وہاں بھی، چونکہ دنیا میں کچھ کر کے آیا تبھی تو بیچ میں رہ رہا ہے یہاں. جیسا میں نے اس سے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ جہنم سے جو لوگ ہو کر آئیں گے، جل کر آئیں گے، تو ان کے اوپر ایک نشان ہوگا، کالا نشان، جس کی وجہ سے جنت میں داخلے کے بعد سارے جنتی کہیں گے جہنمی جہنمی. وہ اس لیے طنز مارنے کے لیے نہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ تم وہاں سے آئے، وہ ہم کو اللہ نے یہاں دیا تھا. اور وہ انسان جس کو جہنمی کہیں گے وہ اللہ کا شکر، الحمدللہ نے وہاں سے بچا. وہ یاد دلائیں گے اللہ کے فضل کو، یاد کرو جہنم میں تھے، وہ کہیں گے الحمدللہ اللہ نے بچا کے یہاں لا لی. سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا وہ اسپاٹ بتا رہا ہے کہ ہو کر آئے ہیں، یہ ڈائریکٹ آنے والے لوگ ہیں. اعمال کے اعتبار سے تو ہوں گے نا وہاں تو فرق. دنیا میں جو تکلیفیں اٹھائیں گا تو بدلہ تو پائیں گا نا، وہاں کریں گا فخر انسان. تو کہا وہ تو جنت الفردوس میں رہیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جنت الفردوس میں رہیں گے، اور کبھی یہاں سے نکلیں گے نہیں، کوئی نکال نہیں سکتا ان کو. اگر کوئی ہم کو کہے کہ ایک کام میرا کر دو تو شہر کے پرائم اسپاٹ پہ گھر دلا دیتا ہوں، سینٹر میں دلا دیتا ہوں، پورا کرایہ والا بھرتا ہوں. آپ پوچھیں کتنے دن کے لیے؟ بھائی اتنی عیش میں رکھ دیں گے، تھوڑے دن بعد میں ہکال دیں گے، 2-4 سال بعد تو ہم کو تو عادت ہو جائیں گے، ہمیشہ رہو. تو جنت الفردوس میں رہیں گے ہمیشہ. کون لوگ رہیں گے جنت الفردوس میں ہمیشہ؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات. پھر آگے ایمان کے ساتھ عمل صالح، خالی ایمان والوں کو نہیں کہا گیا. اگر ہوتا تو صحابہ جو ہے اپنے ایمان کو بتاتے نہیں، خاموشی سے ایک اچھی زندگیاں جی رہے، تکلیفیں نہیں اٹھاتے تھے. تو ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے تو جا رہے ہیں جنت الفردوس کے اندر، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہنے والے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان لانے اور نیک عمل والوں کو رحمت کے وعدے کر رہا ہے، مغفرت کے وعدے کر رہا ہے، جنت الفردوس کے وعدے کر رہا ہے، ظلم نہیں ہونے کے وعدے کر رہا ہے، نیکیوں کو بڑھا دے جانے کے وعدے کر رہا ہے، نیکیوں کی وجہ سے صالحین کی مجلس کے وعدے کر رہا ہے، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کی وعدے کر رہا ہے. کتنے وعدے ایک کے وعدے کر رہا ہے، جنت کے اندر اعلیٰ مقامات کے وعدے کر رہا ہے. تو ہمیں ضروری ہے کہ ایمان جب ہم لاتے ہیں تو ایمان کو درست کرے، ایمان جیسا بتایا گیا ویسا رکھے، اور ساتھ میں نیکیوں میں خوب سے خوب آگے بڑھے. ایمان سے کیا کیا چیزیں نفی کرتی ہے؟
ایمان کو کیا کیا چیزیں کانٹرڈکٹ کرتی ہے، ایمان کو کیا کیا چیزیں ختم کرتی ہے، وہ چیزیں جاننا ہے تو سب سے پہلے ہمیں شرک کے بارے میں سیکھنا ہوگا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو ایمان کی نفی، ایمان کو نگیٹ کرتا ہے، ایمان کو ختم کر دیتا ہے، ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، وہ ہمیں جاننا ہے۔ میں نے بہت تفصیل میں جو ہے چونکہ شرک پہ بات کری تھی، اس لیے آج میں وہ بات کو نہیں رکھا، شرک کیا ہے اور کیا یہ بھی شرک ہے، میں نے تفصیل میں عنوان رکھا، اور بہت سارے اور بھی عنوانات ہیں جو گناہوں کے تعلق سے، وہ گناہ جن کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، بڑے بڑے گناہ، ٹھیک ہے، وہ اعمال جن کی کرنے سے جنت واجب ہوتی، وہ اعمال جن کی کرنے سے انسان جہنم کا مستحق ہوتا ہے، وہ تمام باتیں الحمدللہ میں نے رکھی ہے۔ آج چونکہ عمل صالح پر ایمفسائز کرنا تھا، اس کی اہمیت بتانا تھا، اس لیے بات رکھا۔ اچھا، اب یہ غلط فہمی، اگر ہم عمل صالح کریں گے تو دنیا کی زندگی تو بھائی اب گھاٹے میں ایسا نظر آ رہا، باتیں تو ایسی سننے کو لگ رہی ہے کہ اب زندگی بھی دنیا کی زندگی بری گزرنے والی۔ ایک ہوتی نا سوچ، انسان چاہتا ہے کہ یار دونوں ہاتھ میں لڈو ہو تو یہ زیادہ اچھا ہے ایک ہاتھ کے مقابلے میں۔ تو اب ایمان کی بات تو ہو رہی ہے، عمل صالح کی بات ہو رہی ہے، تو اب ایسا لگ رہا ہے یہ ایمان اور عمل صالح کی باتیں سن سن کے کہ اب بہت بری زندگی گزرنے والی ہے اپنی، اگر میں آج تبدیل کر لوں تو یہ بات یاد رکھ لیجیے، اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اس کا وعدہ کر چکا ہے کہ ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے کبھی دنیا کی زندگی بھی خراب نہیں گزاریں گے، سب سے اعلیٰ دنیا کی زندگی گزاریں گے، نہ صرف اعلیٰ گزاریں گے بلکہ حاکم کی حیثیت سے دنیا زندگی گزاریں۔ حاکم سمجھتے ہیں نا، حاکم مطلب دنیا کو چلانے والے کی حیثیت زندگی گزاریں گے، اور اللہ رب العزت نے یہ وعدہ جو اپنے نبی کے ذریعے صحابہ سے کیا تھا جو پہلی جماعت نے ایمان لائی، کیا وعدہ تھا اور کیا دنیا کے فائدے ہوتے، سنیے آئیے، اور یہ آخری بات رہیں گی کہ جو میں دنیا کے فائدے، آخرت کے فائدے تو کہیں رکھ دیا ہوں، دنیا کا بھی ہے تو یہ ایک سوچ آتی ہے، یار اب تو دنیا جاری ہاتھ سے، بزنس جاتے ہوئے دکھ رہا، بیوی بچے چھوٹتے ہوئے دکھ رہے، گھر بار جاتے ہوئے دکھ رہا، اچھے کپڑے جاتے ہوئے دکھ رہے، اب گاڑی میں نہیں گھومنا، نہیں یہ سب نہیں، یہ بھی ملیں گا، یہ تو پارٹ ہے۔ اللہ کیسے کر سکتا ہے کہ اپنے نیک لوگوں کو دنیا میں بھکاری کی زندگی دے جب تک ہم خود اپنے اوپر بھیک تسلط نہ کرتے، بھکاری پن ہم نے کر لیا نا آج، گناہ کر کر کی معصیت کر کر۔ آئیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 55 میں فرمایا، کہا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ وعدہ کر چکا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اور میں نے کہا نا ایمان نیک عمل چھوٹ ہی نہیں سکتا، کہ وعدہ کر چکا ہے اللہ تعالیٰ، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ کر چکا ہے اللہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک کام کریں گے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم تم کو زمین میں خلافت عطا فرمائیں گے، ہم تم کو زمین میں اوپر والا ہاتھ عطا فرمائیں گے، ہم تم کو زمین میں جو ہے حاکم بنا کر جو ہے رکھ دیں گے، ہم تم کو زمین پہ تسلط دیں گے، تمہارے محکوم ساری دنیا کو بنا دیں گے۔ اچھا، فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اور ہم نے ایمان والوں کے ساتھ پہلے بھی ایسے ہی کیا تھا، صرف تم کو نہیں کر رہے ہیں نبی، اور صحابہ سے وعدہ نہیں ہو رہا صرف صحابہ، تمہارے لیے بات ہے، ہم نے اس سے پہلے جو موسیٰ پہ ایمان لایا اس کے ساتھ عمل کیا، ہم نے ان کو جو ہے خلیفہ بنایا، ہم نے اس کے بعد کے لوگوں کو جس نے بھی اللہ کے پر ایمان لایا اور نیک عمل کیے، ہم نے ان کو خلافت عطا فرما دی زمین کی۔ تو اگر ہمیں خلافت بھی چاہیے زمین پر تو ایمان صحیح ہو اور نیک عمل ہو۔ ایمانی غیب اور خلافت کی بات ہو رہی ہے، ایمان وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، ایشوز یہ ہے امپورٹنٹ پہلے نہیں، ہر چیز کا تعلق ایمان سے ہی ہمارے اندر۔ اللہ رب العزت نے جب صحابہ سے یہ کہا کہ تم کو ہم زمین میں جو ہے خلافت عطا فرمائیں گے، تو یہ بھی فوراً کہا اور فرمایا مختلف مقامات پر، یاد رکھنا کبھی میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ جہاد کی میدان کی بات فرمائے تو وہاں بھی کہا اگر جنگ میں بھی ہو تو یاد رکھنا میرے ساتھ شرک مت کرنا۔ تو بات عقیدے کی ہر طرف آ رہی، بات عقیدے کی آ رہی، ایمان کے بعد ہی عمل صالح قبول ہوتے ہیں۔ تو کہا ہم تمہیں خلیفہ بنا دیں گے، جیسے کہ تم سے پہلوں کو بھی ہم نے یہ کیا تھا، کوئی تم ایکسیپشنل نہیں ہو، ان کو بھی کیا تھا، تو ہم جو ہے تمہارے قدم جما دیں گے، تمہیں خلیفہ بنا دیں گے جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دیں گے۔ اور پھر ایسے لوگوں کو ایمان اور عمل صالح جو کرتے ہیں، اس دین کو محکم مضبوطی کے ساتھ ان لوگوں کو دین کے اوپر جما دیں گے، ایسے لوگوں کو ہم مضبوطی کے ساتھ جو ہے دین کے اوپر ہم جما دیں گے، حکم جما دیں گے، جسے ان کے لیے پسند فرما چکا ہے، اور اس دین کو مطلب اس دین کو جس کو اللہ ان کے لیے پسند فرما چکا ہے اس پہ بھی جما دیں گا، دنیا بھی دے دیں گا جیسا پچھلوں کو دیا تھا، اور ان کے خوف و خطر کو امن و امان میں بدل دیں گا، اور ایک خوف اور خطرے والی دنیا کو امن و امان میں جو ہے تبدیل کر دیں گا۔ اگر میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اگر صرف میری عبادت کریں گے، عقیدے کی نفی نہیں کریں گے، ایمان میں کمزوری نہیں لائیں گے، اور صرف میری ہی عبادت کریں گے، تو میں یہ کروں گا کہ زمین میں خلیفہ بنا دوں گا۔ تو گویا اگر ہم حاکم بھی ہوں گے تو توحید کی بنیاد پر، اور اگر محکوم ہوں گے تو اپنی بدعقیدگی کے بنیاد۔ کیا کہا؟ میں تمہیں ایسا کروں گا، شرط یہ ہے کہ یاد رکھنا صرف میری ہی عبادت کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اس کے بعد جو میری ناشکری کریں گا وہ یقیناً نافرمان ہی ہوں گا۔ تو ایمان اور عمل صالح کا دنیاوی فائدہ بھی ہے بھائی،
زمین میں خلافت ملتی ہے، اور اللہ نے عقیدے کو نفی کرنے کی وجہ سے جو حکومت جاتی ہے فوراً بتا دیا شرط یہ ہے، کنڈیشن یہ صرف میری عبادت کرنا، میرے ساتھ شریک، تو پھر تم ہی خلیفہ ہے دنیا کی۔ تو ایمان اور عمل صالح کے دنیاوی فائدے بھی ہیں میرے، دنیاوی فائدے بھی، کہ اگر ہم زمین میں چاہتے حکمرانی، اور صحابہ پہ یہ آیتیں آئی تھی، صحابہ کی کیا حالت تھی، کیسے خوف اور خطر کی زندگی جی رہے تھے، آیتیں آ رہی ہے، صحابہ اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک امن اور امان کا ماحول ہم نے دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زندگی میں ابتدا ہو گئی تھی، یمن اور شام کا کچھ علاقہ مسلمان، مطلب جزیرۃ العرب تو آپ کے زمانے میں ہی جو ہے آ چکا تھا فتح مکہ کے بعد، یمن کا ایک اکثر علاقہ اور شام کا کچھ علاقہ آ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، اور وہ لوگ جو ایمان لا اور نیک عمل کرنے والی جماعت صحابہ کی تھی، ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، اور حکومتیں پھیلتے ہوئے جو ادھر جو ہے ایران کی طرف گئی، ادھر شام کے اکثر علاقے جیسے کہ سیریا ہے، اردن ہے، جارڈن ہے، فلسطین کے علاقے آئے، اس کے بعد مصر کی طرف فوجیں جو ہے دوڑی، اور اس طرح پورا یمن اور بحرین آ گیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی، 10 سال کی خلافت رہی، پورا ایران سے لے کر افغانستان تک کا پورا علاقہ ان کے قبضے میں آ گیا۔ ادھر شام کے پورے ملک، اردن ہے، سیریا ہے، فلسطین ہے، یہاں محکم اسلامی حکومت جو اب ہل نہ سکتی، اب جم گئی، ایک حکومت جم گئی۔ اسی طرح سارا مصر جو ہے مسلمانوں کے پاس آیا، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا دور آیا، 12 سال کی خلافت چلی، یہ ایکسٹینڈ ہوتی گئی حکومتیں، اور عثمان ابن عفان کے زمانے میں پورا جو آج کا آپ کا ارمینیا ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں افغانستان ہے، افغانستان کے اوپر قزاقستان، ازبکستان، ارمینیا، تاجکستان، ترکمانستان، جتنے علاقے آپ جانتے ہیں، یوکرین، یہ تمام علاقے جو رشیا کے جو نچلے علاقے اور یورپ کے بیچ میں آتے ہیں، یہ ان کے آئے۔ مصر پورا آ کے، مصر کے ساتھ اس کے بازو کے پورے ممالک، لیبیا ہے، ٹونیشیا ہے، اسے الجیریا ہے جو ہے، وہ تمام علاقے بھی جو مسلمانوں کے قبضے میں آئے، اور ایک بڑی سلطنت قائمی، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اور یہ سلطنت اور ایکسپانڈ ہوئی، اور اس کے بعد کے مختلف خلیفہ آئے۔ یہ سلطنت بڑھتے بڑھتے منگولیا اور چین کے بارڈر سے شروع ہوتی تھی تو دوسری طرف اسپین تک جاتی تھی، اور یورپ کے اندر ایک دوسری طرف سے جائے تو آپ پورا کا پورا ترکی، اور اسی طرح جو ہے آپ کا جو ہے ترکی ہے، آسٹریلیا ہے، ہنگری ہے، چیک ہے، سلوواکیا ہے، اور اسی طرح گریک ہے، یاد رکھیے، یونان جس کو ہم کہتے ہیں نا، گریک مسلمانوں نے 175 سال گریس پہ حکومت کی، یونان ہے، یہ تمام مسلمانوں کے پاس تھے، افریقی سارے ملک جہاں انسانیت بچتے تھے، کتنی بڑی حکومت ہے نا۔ تو یہ تو وعدہ تھا جو صحابہ نے اٹھایا، تابعین نے اٹھایا، تابعین نے اٹھایا، کہ اگر تم ایمان لاؤ گے، نیک عمل کرو گے تو ہم تمہیں خلیفہ بنا دیں گے، حکمراں بنا دیں گے اس دنیا کا، جیسا تم سے پچھلوں کو بنایا تھا۔ شرط یہ ہے کہ میری عبادت کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، عقیدے میں کمزوری مت آنے دینا، اور نیک عملوں کا بھی مت، تو بس تم ہی پھر رہو گے، سرکشی کرو گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو عمل صالح سے صرف دین آخرت نہیں بنتی ہے، عمل صالح سے دنیا بھی بنتی ہے، مضبوطی کے ساتھ بنتی ہے، ایسی ویسی نہیں بنتی۔ ایک مضبوط حکومت مسلمانوں نے قائم کی، تو بہرحال ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیں کہ ایمان اور عمل صالح یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہمیں صرف ایمان پر مطمئن نہیں ہونا، جیسے کہ بہت سارے کتاب و سنت کے ماننے والے نوجوان آج مطمئن ہیں، بھائی اپنا تو ایمان بس مضبوط ہے نا، اب کافی ہے۔ نہیں، ایمان کے ساتھ نیک عمل میں بڑھیے، کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے مت چھوڑیے، کرتے رہیے، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کیجیے، اسے چھوڑتے رہیے، اور ایمان کو اپنی مضبوطی کرے۔ تمام وہ کام جو ایمان میں کمزوری لاتے ہیں اس کو ہمیں چھوڑنا ہے، اور تمام وہ کام جو ایمان کو مضبوط کرتے، مستحکم کرتے، وہ کام کرنا ہے، اور نیک عمل اس کے اندر سب سے پہلی کڑی ہے جو اس کو وہ کرتے ہیں۔ اب آئیے ایک چیز جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ ایک بات جو بار بار بیان کی جاتی ہے اور ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے، اس بات کی طرف میں اپنا اشارہ کروں گا، اور انشاءاللہ عزیز جو ہے جب معاملہ ایمان اور عمل صالح کا آتا ہے تو ایک بات بیان کی جاتی ہے، غلط فہمی، اس کو چونکہ میں نے سوچا چونکہ ایمان اور عمل صالح کی بات ہو رہی، ضرور ہے دور کرنا۔ بہت سارے لوگ اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ ایمان کے بعد ہمیں نیک عمل کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ہم کسی وسیلے کو ڈھونڈ لیتے اور کسی کے پیچھے لگ جاتے تو معاملہ درست ہو جائے گا۔ کیونکہ اب نیک عمل کی بات تھی، اس لیے بات میں نے لایا ہوں۔ کیا عقیدہ ایک بدعقیدگی کہ ایک تو بدعقیدگی وہ ہے کہ جس کا عقیدہ درست ہے وہ عمل صالح نہیں کر رہا ہے، ان کو تو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ایک یہ بدعقیدگی ہے کہ ایمان لا لو تو بس کسی کے پیچھے لگ جاؤ تو ہو جائے گا، اور اس کے لیے ایک دلیل بھی پیش کرتے ہیں جو کہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 35 پیش کرتے ہیں لوگ۔ آیت اس طرح سے اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے وہ لوگوں جو ایمان اللہ کا ڈر اختیار کرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اللہ کی طرف وسیلہ سمجھتے نا، کوئی ایک راستہ اختیار کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور خوب کوشش کرو اللہ کی راہ میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی پاؤ آخرت کے اعتبار سے۔ تو لوگ لا کے رکھ دیتے اور بولتے بس وابتغوا الیہ الوسیلۃ، ہم نے اپنا
वसीला ढूंढ लिया, तुम अपना वसीला ढूंढ लो। नेकी का क्या, नेकी वे की हमको जरूरत नहीं, क्यों, हम तो वसीला है, लग गए किसी के पीछे लगे माशाल्लाह, हमारे फलां पीर है, फलां फकीर है, फलां मुर्शिद है, फलां बाबा है, फलां अल्लामा है, फलां मुफ्ती है, फलां ये है, फलां वो है, फलां इमाम है, बस हम चल रहे हैं। क्यों, कुरान का हुक्म है वब्तगू इलैहिल वसीलत, और कुरान आ गया तो सुनना ही पड़ेगा, ढूंढो वसीला अल्लाह की तरफ जाने के लिए, वजाहदू फी, और खूब कोशिश करो उसकी राह में, लअल्लकुम तुफ्लिहून, तो वो लाते इस आयत को, और वसीला तलाश करने में खूब कोशिश करो, मतलब आसानी से थोड़ी मिलेगा, अल्लाह वालों को ढूंढना पड़ेगा आपको, जाके हाँ, तलाश करो, ढूंढो, जहाद करो उसके लिए, ढूंढ लो, फिर पकड़ लो उनको, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फला पाओ। लिहाजा हमारे पास नेकी की कोई तसव्वुर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने अपने वसीले ढूंढ लिए। हमारे खानदान में गुजरे अल्लामा बहुत बड़े, उनके पीछे पूरा एक 10 15 50 पीढ़ी हम तो चले जाएंगे, हम तो नबियों के खानदान से आ रहे, भाई फला है, हम तो फला चल जाएंगे, इनके पास तो एक पीर साहब है वो कर लेंगे, ये छोटे खानदान से इसलिए पीर ढूंढ रहे बेचारे को, मिल जाए तो उसके हाथ में बैत करके लग जाए तो वसीला मिल जाए तो मामला निकल जाए। और क्यों ना हो, ट्रेन का इंजन चलता है तो डब्बे भी चलते हैं, और पीछे कितने भी जो सब लग जाते हैं, तो बस वसीला मिल गया, एक मिल गया कोई, तो बस सब चले पीछे से, ट्रेन चल रही है, डब्बे चल रहे, ये बात ला के दी जाती है। ये बात मेरे पूरे दर्स की नफी कर सकती है एक झटके के अंदर, अगर इस आयत को मैं नहीं समझाता तो। बहुत से लोग होते हैं वो पूरा हाँ कुछ बात नहीं, ये मेन छोड़ दिया उन्होंने, मेन छोड़ दिया, अभी तक मेन छोड़ दिया, आप अमल साले मेन छूट गया था ये आयत। मैं आपको बताता हूँ, ऐसी एक ही आयत है कुरान में जो ये है, और इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात की सैकड़ों, मैं 70 ज्यादा आयतें गिना सकता हूँ, एक ही आयत ये है, वब्तगू इलैहिल वसीला। और वब्तगू इलैहिल वसीलता का सहाबा ने क्या माना लिया मालूम आपको, अल्लाह के तरफ जाने के लिए नेकी का रास्ता ढूंढो, ये वसीला नेकी है, ये वसीला क्या है जो ढूंढो कहा जा रहा है, ये वसीला नेकी है। ऐ सहाबा ईमान लाओ, अल्लाह का डर इख्तियार करो और खूब नेकियां तलाश करो, वब्तगू इलैहिल वसीला, ताकि ये नेकी अल्लाह के पास क्या बने, वसीला। दुनिया भी नेकियां वसीला बनेंगी और आखिरत में भी नेकियां वसीला बनेंगी। हदीस के अंदर आता है, एक शख्स थे, 3 लोग थे, गार में चले गए, गार पे पत्थर गिर गया, तीनों ने अपनी नेकियां बयान की तो अल्लाह ने उस पत्थर को हटा दिया। दुनिया में भी नेकियों का फायदा वसीला बनती है, आखिरत में भी नेकियां वसीला बनेंगी। हदीस में आता है कि रोजा आएगा, कुरान आएगा और कहेंगे अल्लाह ये मुझे मेरे वजह से भूखा प्यासा रहता था, कुरान कहेंगे अल्लाह मेरी वजह से जागता और पढ़ता था, मशक्कत के साथ अटकता था लेकिन फिर भी पढ़ता था, लिहाजा हमारी सिफारिश कबूल की जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन दोनों की सिफारिशात कबूल की जाएंगी, रोजे की भी और नमाज की। तो क्या वसीला बन रहा है? कोई एक हदीस ऐसी नहीं जिसमें जो लोग ये वसीले का माना लेते हैं ना, किसी को पकड़ लो, एक हदीस नहीं जो बताती है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उस रोज लोग आएंगे मेरे पीछे, फलां के पीछे, साहबा के पीछे, वलियों के पीछे, पीरों के पीछे, फकीरों, एक भी नहीं हदीस। तो एक आयत है जिसका गलत माना लोग लेते हैं और ये, जबकि सैकड़ों आयतें जो कहती है आए वो लोगों जो ईमान लाओ, ईमान लाओ और नेक अमल करो, ईमान लाओ और नेक अमल करो, ये एक आयत थी। जबकि इसको भी उन आयतों के तहत समझना पड़ेगा, इसका भी माना है अल्लाह की तरफ वसीला, अल्लाह की तरफ नेकियां तलाश करो ताकि ये नेकी अल्लाह के पास तुम्हारे लिए क्या बन जाए, इसलिए मैंने बहरहाल ये आयत को यहाँ रखा, मुनासिब समझा के रख दूं, वरना पूरा पानी फेर देती पूरी मेहनत पर कि बस ईमान है ना हमारा, बस वसीला ढूंढ लिया हमने, चले अब जन्नत के अंदर। नहीं, वो जो आप ईमान रख के जो चक्कर में जा रहे हैं ना, चले जाएंगे, वो ईमान ही गलत है, वो जो आपको अमल से रोकता है। बहुत सारे लोग वसीला ढूंढ लिया हमने, नमाज नहीं पढ़ते कि वसीला ढूंढ लिया। अरे आपके इतने बड़े पीर है, अल्लाह में फला है, नहीं फला है, बल्कि फख्र से कहते, एक साहब तो कहने लगे अल्लाह रहम करे कि हमारे पीर साहब है, बोले आज तक नमाज नहीं पढ़े, आज तक नहाई नहीं, बोले पीर साहब बहुत मतलब हाईली मतलब पहुंचे हुए हैं, किसी ने इनको नमाज पढ़ते हुए देखा, बोले आज तक नमाज नहीं पढ़ते हुए, और नहाई नहीं, बोले आज तक। अंदाजा लगाए अब ये लोग इस शख्स को क्या समझ रहे हैं, वसीला, और वो शख्स हम फलां की खानदान से इसलिए हम उनका वसीला, वो उनका वसीला। मेरे भाई नूह का वसीला उनके बेटे को काम नहीं आया अलैहिस्सलाम, और इब्राहिम के वालिद को अपने बेटे इब्राहिम का वसीला काम नहीं आने वाला है, और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को अपने शौहर का वसीला काम नहीं आने वाला है वहां, है ना। और यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जबान से अल्फाज निकले जब आपने दावत इस्लाम दी तो कहा, ए मेरी बेटी फातिमा, अगर तुझे अपने बाप मोहम्मद से जो दुनिया मांगना मांग ले, अगर तो ईमान ला के नेक अमल ना करे तो मोहम्मद तेरा बाप रोज़े क़यामत तेरे काम नहीं आएगा। तो अब कौन आ सकता है, अब कौन आ सकता है? जब अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा के लिए काम नहीं आ सकते तो और कौन आ सकता है? तो मैंने वही कहा, ईमान और नेक अमल